غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. میں ایک صاحب پہ بڑا حیران ہوا، وہ شاید آپ کے بھی واٹس ایپ پر پہنچا ہو، وہ چھوٹی سی ایک تقریر، پتہ نہیں کون صاحب ہے، ان کا انداز دیکھیں آپ. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گمراہ ہونے کی یہ راستے ہیں، یہ اس طرح گمراہ ہوتے ہیں لوگ، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. لوگ اپنے دین و ایمان سے کھیلتے ہیں ایسی باتیں کر کے. جہالت جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. میں حضرت احنف کی ایک بات بتاؤں. امام احنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بہت بڑے بزرگ ہیں تابعین میں، کہ جو عزت جہالت کے ساتھ ملتی ہے وہ تباہ کن ہوتی ہے. اب سنیے ذرا، وہ صاحب جو ہیں جو تقریر کر کے ڈال دیے جنہوں نے، انہوں نے جناب کلونجی کے بارے میں اپنی رائے، اپنی تحقیق پیش فرمائی. کلونجی کے سلسلے میں حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے، الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلونجی ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے. اب ہر کوئی چلا حکیم بننے، ہر کوئی اسپیشلسٹ بننے چلا، جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ کورونا کا علاج کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں جی دیکھیے، جب حدیث میں آ گیا ہر بیماری کی شفا ہے تو بھائی یہ کرونا بھی اسی میں ہی آتا ہے، لہذا کلونجی کھائیے، کلونجی کھلائیں، کلونجی کھائیں، بس ختم ہو گئی بات. یہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی. یہ ہے خالص جذباتیت. اس کے پیچھے نہ علم ہے، نہ تجربہ ہے، کچھ نہیں پڑا. اچھا، پھر اس جذباتیت پہ جب آدمی اعتراض کرنے جاتا ہے نا، اور خاص طور پر علماء دین پہ، وہ بہت خطرناک ہے. مثال کے طور پر وہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں اس میں، افسوس ہے ان علماء پر، ان مولویوں پر کہ یہ بات بیان نہیں کرتے اور یہ مجھے بیان کرنی پڑ رہی ہے. افسوس ہے، ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے، یہ لوگ ڈرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے. علماء پہ افسوس ہے، یہ لوگ نہیں بتاتے، حق نہیں بولتے. توبہ توبہ توبہ، کیا ایسی جہالت کی مار ہے. دیکھیے آپ کہ اپنی جہالت کی دلدل میں ڈوب رہے ہیں اور اس پہ فخر کر رہے ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں رہے، کسی سے پوچھ نہیں رہے، کتابیں دیکھنے کی توفیق نہیں ہے. تو یاد رکھیں، اگر کوئی بات ہمارے جذبات کے اینگل سے ہمیں اچھی لگ رہی ہے تو چلیے اس حد تک تو قابل برداشت ہے کہ آپ کے جذبات سچے ہیں، اللہ اس کے رسول سے وابستہ ہیں، آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں، جذبے کی بات کر رہے ہیں، اعتماد کی بات کر رہے ہیں، تو اپنی حد تک رکھتے ہوئے ٹھیک ہے. آپ نے خود عمل کر لیا، ٹھیک ہے چلیے. لیکن آپ جب اس کو اعتراض بنائیں اور سارے لوگوں پہ حملہ کر دیں، دوسروں کے علم و دانش پہ حملہ کر دیں، سب کو غلط کہہ دیں، تو یہ بڑی بے وقوفی ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کلونجی جو ہے، دیکھیے اس کے بارے میں بے شک یہ الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. ایک بات سوچئے، اگر یہ اسی طرح ہوتا جیسے یہ سمجھا یا ایک ظاہر بین آدمی سمجھتا ہے تو پھر تو کوئی بیماری رہتی نہیں، سب کو لے جا کھلا دیتے اسی طرح، اور ساری بیماریوں، یہ ساری دوائیاں ختم کر دیں، آپ میڈیکل اسٹور خالی کر دیں، سب کو کہیں کلونجی رکھیں اور سب کو دیتے رہیں. چل، یہ سارے ادارے میڈیکل سائنس، ڈاکٹری وغیرہ پڑھانا ختم کریں. بھائی حدیث میں آ گیا کلونجی کھاؤ، کلونجی کھاؤ، کلونجی کھاؤ، موت کے سوا ہر چیز کا علاج اس میں. بتائیے ایسا ہوا کبھی؟ 1400 سالہ تاریخ میں بھی کبھی ایسا ہوا؟ تو یہ بھی یہی سوچ لے کم از کم آدمی، اتنا کامن سینس تو آدمی کے اندر ہے، یہی سوچ لے. تو کیا سارے لوگ جاہل تھے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ حدیث کے مطلب کو سمجھنا ہوگا. حدیث ایسے سمجھ میں نہیں آتی، دین کی باتیں ایسے ظاہری عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اشیعۃ اللمعات میں، اور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میراث شرف مشکات میں اس کا حوالہ بھی دیا. شیخ محقق فرماتے ہیں کلونجی کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے. یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے، حکمت کی بات ہے. اس کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے، لہٰذا وہ فائدہ پہنچائے گی بلغمی اور رطوبت والے مزاج کو. تو اب جو حدیث میں فرمایا ہر بیماری کی شفا ہے، اس سے مراد ہے ہر بلغمی اور رطوبت والا مزاج، اس میں شفا ہے.
یہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس کی جو خاصیت ہے وہ گرم اور خشک ہے، لہذا وہ سرد اور تر مزاج کو فائدہ پہنچائے گا۔ اب گرم مزاج اگر وہ کھائے گا اسے نقصان ہوگا، نقصان ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی اور مزاج جو اس سے میچ نہیں کرے گا، اس کے مطابق نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اور حضرت علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ اس حدیث سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل عرب میں جتنی بیماریاں رائج ہیں ان کے لیے عام طور پر کلونجی میں علاج ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد کہ اہل عرب میں جو بیماریاں رائج تھیں عام طور پہ ان کا علاج، ان کی شفا کلونجی میں تھی۔ تو یہ پوری روئے زمین کے لیے کیسے ہو گیا؟ اب جس کا مرض ویسا ہوگا، جو ان کے ہم مزاج ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ بظاہر الفاظ عموم پہ دلالت کرتے ہیں، کلیت بتاتے ہیں، ٹوٹلیٹی بتاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹوٹلیٹی اسی طرح ہو جیسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس میں کلیت کا ایک الگ مفہوم ہوتا ہے، جیسے اہل عرب کے سارے امراض وہ لے لیں، یا جناب سرد مزاج، سارے رطوبت والے مزاج وہ لے لیں، یہ مراد ہے اس ٹوٹلیٹی سے۔ اب ایک نیم حکیم بیٹھ جائے، نیم خواندہ بیٹھ جائے، اپنے ناقص علم پہ بھروسہ کر کے، اپنے نا تجربہ کار عقل پہ بھروسہ کر کے، اور وہ بیٹھ کے بس فلسفہ جھاڑے اور حدیث لے کر اس پہ تقریر کرے اور اعتراض کرے، تو یہ تو خطرناک ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، ان سے بچیے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ جی ہاں، آپ کے پاکستان کے چوٹی کے سائنٹسٹ ڈاکٹر عطاء الرحمان سے یہ بات پوچھی گئی کہ حدیث میں آتا ہے کلونجی، انہوں نے کہا ابھی اس پر تجربہ نہیں ہوا اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر بیماری کے اندر یہ مفید ہو سکے۔ اور ظاہر ہے اب حدیث کا مطلب ہمیں سمجھنا ہوگا، جو میں نے ابھی عرض کر دیا۔ تو حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، اور بعض دفعہ دیکھیے جب آدمی بغیر علم کے کس چیز کو لے کے چلتا ہے نا جذباتی انداز میں، تو آگے جا کے خدا نخواستہ منکر بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو بخار ہو جائے تو ٹھنڈی نہر میں کھڑا ہو جائے۔ بعض پانی ڈالتے ہیں نا، بخار میں نہلاتے ہیں، ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں، تو یہ حدیث میں بھی آیا کہ نہر میں کھڑا ہو گئے۔ اب بخار سے مراد کون سا بخار ہے یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا، ہر بخار نہیں ہے۔ علماء نے لکھا صفراوی بخار ہے، اس کا علاج ہے، یہ ہر بخار کا علاج نہیں ہے۔ تو ایک صاحب ایسے کھڑے ہو گئے پانی میں جا کے، نہر میں کھڑے ہو گئے بخار کی حالت میں، اور جب ان کا بخار تیز ہو گیا اور بڑھ گیا، مرتے مرتے بچے، تو حدیث کے منکر ہوگا، کہنے لگے ساری حدیثیں غلط ہیں۔ یہ ہے خطرناک بات۔ تو پہلے دین کو سمجھے، میڈیکل کا مسئلہ ہے، طبابت کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر حکیموں سے ضرور مشورہ کریں۔ اسی لیے علماء دین نے احادیث کی شرح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ایسی حدیثیں جو دوائیاں بتاتی ہیں، علاج بتاتی ہیں، ان پر بغیر حکیم کے مشورے کے عمل نہ کریں، بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے عمل نہ کریں، کیونکہ معلوم نہیں آپ کا مزاج کیا، آپ کی کیفیت کیا ہے، موسم کیا ہے، حالات کیا ہیں، آپ کی بیماری کے اسباب کیا ہیں، اور آپ نے وہ چیز لے لی، وہ ڈوز لے لیا، پتہ چلا الٹا ہو گیا، تو خطرناک ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی کا ایمان جو ہے وہ لرزنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے محفوظ رکھے۔